السلام علیکم۔ تو دوستوں کیا حال ہے؟ آپ سب کو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یعقوب لغاری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ویڈیوز ٹیلی ویژن۔ تو ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کو سجدے کے حکم اور شیطان کے تکبر کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس پہ اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا۔ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اللہ نے اسے اطاعت اور فرمانبرداری کا صلہ دیا تھا۔ اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور پھر اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے۔ صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک لیا ہے جبکہ میرا یہ حکم تیرے لیے بھی تھا؟ تو اس نے ثابت ہوا کہ اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا۔ پھر ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی۔ اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تو پھر کہا اللہ نے حکم دیا تو اس سے نیچے اتر جا۔ غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی اور سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک مقررہ مدت تک۔ اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی تب اس نے کہا کیونکہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ دیکھیں آج کل ہر کوئی ناشکرا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، کھانا بھی اچھا ہے، پہنتا بھی اچھا ہے، مگر شکر گزار نہیں ہے۔ خیر، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رد کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں اسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا۔ قرآن کی دوسری آیات میں بھی اس جگہ کو دہرایا ہے، مثلاً یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے پر گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پہ قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے۔ کہنے لگا اے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، اس مقررہ دن کے وقت تک تجھے مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور ان کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اب اس کے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔